پر تو آپ کو پتہ ہے کہ شدید غم و غصہ ہے، شدید احتجاج ہو رہا ہے، پورا پاکستان اس وقت غم و غصے کی علامت ہے۔ لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک عظیم رہنما، ایک عظیم لیڈر جو ایک پرامن احتجاج کر رہا تھا، جس کی 26 سال کی جتنی بھی جدوجہد ہے وہ پرامن ہے، وہ صرف ایک آئینی مطالبہ کر رہا تھا کہ اس کو وزیر اعظم بننا چاہیے، اس کے پاس حکومت ہونی چاہیے جو عوام کے ووٹوں کی طاقت سے یہاں پہ ہو، نہ کہ رجیم چینج کے ذریعے، نہ کہ ضمیر فروشی کر کے، نہ کہ میر جعفر بن کے، نہ کہ میر صادق بن کے۔ ایک جتھا، ایک کرپٹ ٹولہ جس کے منہ سے، جس کے انٹیریئر منسٹر کے منہ سے صرف قتل و غارت کی زبان نکلتی ہے، وہ جتھا اس وقت ملک پر حکمران ہے۔ اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ جو اینکر سوال اٹھائے اس اینکر کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، جو چینل اصل حقائق دکھائے اس چینل کو پیمرا کے ذریعے بند کر دیا جاتا ہے، جو لیڈر حق کی آواز اٹھائے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس نے تو ایک آئینی مطالبہ کیا ہے خان صاحب نے کہ ہمیں جنرل الیکشن چاہیے، جنرل الیکشن کا جو ہے ہمارا مطالبہ ہے۔ جب یہ ناکارہ حکومت، یہ امپورٹڈ حکومت جب خان صاحب کا مقابلہ فیلڈ میں نہیں کر سکی تو یہ اس طریقے سے بیانات ہے، اور سارے اشارے کہنائیں اسی امپورٹڈ حکومت کی طرف سے جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس بار بار موجود ہے، وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ خان صاحب ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کا سر کچل دینا چاہیے۔ آج بھی انہوں نے ایک مذاکرہ خیز قسم کی پریس کانفرنس کی۔ میں کہنا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے، کہ اگر اس امپورٹڈ حکومت میں انسانی ہمدردی نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، اگر ان کے ذہن میں قتل و غارت ہی رہتی ہے نا، تو اگر ہم دردی نہیں کر سکتے تو کچھ دن کے لیے شرم کے مارے چپ کر کے بیٹھ جائے، شاید کوئی عزت آپ کی رہ جائے۔ خان صاحب کے لیے 22 کروڑ عوام نکلی ہوئی ہے، اس وقت پل ڈاٹ آپ کے سامنے، پورا شہر سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ سوال ایک یہ کہ خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ اس کو تو اللہ نے بچا لیا ہے، لیکن جو اصل لوگ ہیں، جو اصل ہدایت کار ہیں، ان کو پکڑا جائے۔ اچھا، عمران خان نے جو دردی کے نکلی اور عمران خان سے ولہانہ محبت میں نکلی کہ ایک عظیم لیڈر ہمارا مقدمہ لڑے اور آپ نے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اب میں اپنے لیڈر سے ڈائریکشن کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، جو ان 3 لوگوں کا مطالبہ کیا ہے خان صاحب نے کہ ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو JIT بنے یا جو رپورٹ بنے اس کے سامنے، کمیشن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اس کے بغیر ہم یہاں پل ڈاٹ سے نہیں جائیں گے۔ یہ قومی شاہراہ بند ہے، عوام سراپا احتجاج ہے، شدید غم و غصہ ہے عوام کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ جو خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے وہ استعفیٰ دے۔ اچھا میڈم، وزیر اعظم 14 پارٹیاں اس کے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم بڑے پرانے سیاسی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے تجربہ کار ہیں۔ تجربہ کار حکومتوں کے اندر اس کی ناک کے نیچے ایسا ہوتا ہے کہ چینل آواز بلند کر دے، چینل کو ختم کر دو، اینکر آواز بلند کر دے، اینکر کا پروگرام ختم کر دو، کارکن آواز بلند کر دے تو اس کے اوپر سیاسی دہشت گردی کے تحت پرچہ کرا دو، لیڈر آواز بلند کر دے تو آپ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دو۔ تو اس کو تو ویسی شرم کے مارے سسپینڈ ہونا چاہیے، اس کو تو خود استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے، یہ ووٹ کے ذریعے نہیں آیا، اس کے پاس تو 55 سیٹیں ہیں۔ 172 سیٹوں والوں کو آپ نے ضمیر فروشی کر کے میر جعفر بن کے آپ نے یہاں سے نکال دیا، اور اب آپ قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ فیکٹس فائنڈنگز کریں، بجائے اس کے کہ ہمیں اصل قاتلوں کا جواب دیا جائے۔ آپ جو ہیں اٹھ کے جو ہے مذاکرہ خیز قسم کے رٹی رٹائی پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو شہباز شریف کو تو اصولی طور پر ویسے استعفیٰ دینا چاہیے کہ اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس کی ناک کے نیچے اتنے بڑے عظیم لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ہمیں جواب چاہیے۔